نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ رنج و غم سے ازالے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انسان جب اپنے دل میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی غم یا پریشانی محسوس کر رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے کن الفاظ سے اپنے رب کو پکارے، کیونکہ رب کے سوا اور کون ہے جو کسی بے قرار کی سننے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار کی، مضطر کی پکار سنے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دے۔ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، اور ہمارے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرف چاہے ان کو پھیر دے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان ہر چیز کے ہوتے ہوئے، ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک غم، ایک ڈپریشن، ایک تکلیف محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اسباب کچھ جانے بوجھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اسباب جانتا بھی نہیں انسان، اور فگر آؤٹ کرنے کے باوجود، انالائز کرنے کے باوجود، مختلف سچویشنز کو انسان اپنا محاسبہ کرنے کے باوجود کہ کس چیز نے اس کو غمگین کیا یا دکھی کیا اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، تو ایسے میں پھر حل کس کے پاس ہوگا؟ صرف اور صرف اس رب کے پاس جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں۔ وہی ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون سے بھر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب خوب توجہ کے ساتھ اسے پکارنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ وہ اسے جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے، یعنی آخرت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں۔ تسبیحات کی کئی قسمیں ہیں، حمد و ثنا کے کئی الفاظ ہیں۔ آج ہم کچھ نئے الفاظ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک صحابی نے نماز کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، بے ساختہ، بے اختیار اللہ کی تعریف کے الفاظ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ آپ میں سے کس نے یہ کلمات ادا کیے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں ان کلمات کو اٹھانے کے لیے، یعنی اتنے زیادہ یہ الفاظ پسندیدہ تھے، یہ کلمات اتنے خوبصورت تھے۔ تو اس لیے نماز کے اندر بھی، رکوع کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور عام حالات میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے لگیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے طور پر بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور تسبیح بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی خوب خوب تیری تعریف اور تیری حمد و ثنا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے، اور پھر اپنے دل کی حالت اپنے رب کو بتائی جائے، اور اپنے زبان میں یا پھر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رنج و غم انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور جتنا بڑا کوئی غم ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بھی بڑا ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور بار بار اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اطمینان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیفیں اور صدمے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، کیونکہ جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بعد درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا۔ جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بدلہ تو ہم کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تم کو بخشے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم تنگی اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تو تم کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ پائے گا، تو یہ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، یہ ایک طرح سے بدلہ ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم یا تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے غم کا حال اپنے رب کو سنائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے سامنے چرچا نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے، ہاں وہ اپنے رب سے ضرور اپنے غم کو شیئر کرتے تھے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی بدولت غم سے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ باقی اہل ایمان کو بھی ہم غم سے نجات دیں گے اسی کلمے کی برکت سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عملی طور پر بھی کچھ طریقے اختیار کرے غم کو دور کرنے کے، یعنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اس سے کوئی چیز کھو جائے، کوئی انسان فوت ہو جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے کہ ایسا تو ہونا تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس نہیں رہ سکتی۔ انسان کی صحت، اس کی اولاد، اس کا مال و دولت، اس سے ملنے والے بے شمار نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک چیز رخصت ہوتی چلی جاتی۔ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اور دس از اے فیکٹ، یہ ایک یقینی بات ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو انسان شکر ادا کرے، اور جب کوئی چیز لے لے تو سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت واپس لے لی اور اس پر مجھے جزا فضا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اور ایک چیز جانے کے بعد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت سوچ رکھے، اسے اللہ تعالیٰ کا
ظلم قرار نہ دے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھ سے فلاں چیز لے لی. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر. اور بعد میں ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. تو اس لیے تکلیف آنے پر بھی انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یعنی میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف یا رنج و غم کی کیفیت آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کثرت سے تسبیح کرے، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے باتیں بنانے پر آپ تنگ ہوتے ہیں. بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی وفات کا وقت آ جائے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم کا علاج کثرت سجود میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں، اور دوام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے میں. یعنی عموماً جب انسان پر کوئی غم آ جاتا ہے تو عبادت کی قوت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ عبادت ہی اس غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کی پابندی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. فرض نماز کے علاوہ نوافل سے بھی مدد لینی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑ جانا چاہیے تاکہ انسان کی پریشانی دور ہو جائے. پھر اسی طرح انسان صبر سے کام لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر عطا کر دیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے پھر وہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے، یعنی وہ نعمت اس سے واپس لے لیتا ہے، تو اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے اسے صبر عطا کرتا ہے. پھر اس صبر کے بدلے اس کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ چھینی جانے والی نعمت سے بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی انسان کو ایک نعمت ملی، کوئی چیز ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اور صبر دے دیا. اب صبر کے بعد جو ملے گا وہ پہلی نعمت سے بہت زیادہ ہوگا، وہ تو عظیم ترین ہوگا. یعنی صبر کے بدلے تو بے حساب ملے گا. اگر وہ پہلی چیز جاتی نا، یعنی یہاں انسان دیکھے تھوڑا سا کہ اگر پہلی ایک نعمت ملی، ہم چاہتے ہیں ہمیں جو نعمتیں ملی وہ ہم سے جائے نا، تو جو نعمت ہمیں ملی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت واپس لے لیتا ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سبب بن رہا ہے. وہ واپس لینا ایک ذریعہ بن رہا ہے کس چیز کا؟ بہترین دینے کا. اور بیچ میں گیپ ہے صبر کا، جسے بیچ میں گیپ ہے جسے صبر سے فل کرنا ہوگا، تو اس پہ برج کر جائیں گے تو آگے جو کچھ ہوگا تو انسان کہے گا کاش وہ ساری چیزیں چلی جاتی اور آج اس سے کہیں بہتر مل جاتا. حتیٰ کہ یہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چیز اس لیے لیتا ہے انسان سے تاکہ اس کو اس سے بہتر دے. بعض اوقات دنیا چلی جاتی ہے انسان سے، دنیا کی کوئی بھی نعمت جس سے وہ بہت اٹیچڈ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دین دے دیتا ہے. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. کیونکہ اگر ہمیں سبھی کچھ دنیا کا مل جائے تو ہم شاید اللہ کی طرف راغب بھی نہ ہو، ہم دعا بھی نہ کریں، ہم کوئی نیک عمل بھی نہ کریں، ہم اس کو پکاریں بھی نہ، ہم تڑپیں بھی نہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بالغہ ہے، پہنچی ہوئی حکمت، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر.
صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حسن کہتے ہیں صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتے ہیں، اور بے صبرا پن جو ہے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ابن مبارک کہتے ہیں جو صبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم صبر کرتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ صابرین کے لیے 3 وعدے ہیں قرآن میں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو 3 چیزیں، مہربانیاں، رحمت اور ہدایت ملی۔ بعض سلف صالحین کو جب پہنچنے والی مصیبت پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی مہربانیاں، رحمت اور ہدایت، یعنی صلوات، رحمت اور ہدایت۔ تو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، واو قسمیہ ہے، لام تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے۔ 3 تاکیدیں کی گئیں کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو ان کا اجر دیا جائے گا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا صبر۔ آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے میں بہت بڑا خیر ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو پسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں، آپ نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ صابرین کو اللہ کا ساتھ ملے گا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے جیسے جنگ بدر میں فرشتے اترے۔ اللہ کی محبت ملتی ہے، واللہ یحب الصابرین، کامیابیاں ملتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزت ملتی ہے، فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا تو اس نے اس پر صبر کیا، اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے افضل زندگی وہ پائی ہے جو صبر کے ساتھ گزاری ہے۔ اگر صبر مردوں میں سے ہوتا، یعنی انسانوں میں سے ہوتا، تو یہ ان کو بہت زیادہ عزت دار بنا دیتا۔ دین کی امامت صبر والوں کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا، بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے، لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔
پھر دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے. انسان بے صبری میں تو نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، ان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو تسلی میں لاتا ہے تو اسی وقت کو کسی بہتر کام میں استعمال کر لیتا ہے. دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت نصیب ہوتی ہے، بہترین ٹھکانہ ملتا ہے، بے حساب اجر نصیب ہوتا ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے جنتیوں پہ داخل ہو کے کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا. یعنی آج سلام کے مستحق کیوں ہو؟ صبر کی وجہ سے. تو کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام. تو جنت کے بالا خانوں کا حصول ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشم کا لباس عطا فرمایا. اور مصیبت میں صبر کرنے سے درجات کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، یعنی انسان اگلے درجے پر پہنچتا چلا جاتا ہے. تو صبر کے مواقع کیا ہیں؟ سب سے پہلے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات کوئی شخص چھوٹی سی بات کرتا ہے، ہم کو چپ جاتی ہے، ہم آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں. تو ایسی بات کو سنی انسنی کر دیں جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے سنی، اٹھائی، جا کے کسی کو بتائی، پھر دوسرے کو بتائی، پھر چوتھے کو بتائی، ڈھیر ساری غیبت کر کے ادھر بے صبری ہوئی اور ادھر سے اور گناہ اکٹھا کر لیا، اور وہ چبھن الگ ہوئی. نہ دنیا کے رہے، نہ دین کے رہے، نہ آخرت کے رہے، کہیں کے بھی نہ رہے. کسی کے ستانے پر، کچھ لوگوں کو ستا کے مزہ آتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی ان کی تسلی اسی میں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان اس کو اگنور کر دے اور اپنے آپ کو ٹرین کر لے کہ میں نے اس کے ایسے رویے سے پریشان نہیں ہونا. اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈے، اور بہترین آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے اپنے غم اور دکھ کی شکایت کرے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. پھر اسی طرح غلط الزام لگانے پر، یعنی یہ صبر کا موقع ہوتا ہے. حالات کی تنگی پر، معاشی حالات تنگ ہو یا معاشرتی تنگ ہو یا کسی بھی طرح کے حالات میں پریشانی آئی ہوئی ہو، تو اس موقع پر صبر سے کام لینا، ہائے واویلا نہ مچانا. رزق کی کمی پر، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ زیادہ دیتا ہے اور کبھی کم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید صبر کرو، کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا وادی کی بلندی سے اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کی پستی کی طرف بڑھتا ہے. یہ وہ نصیحت ہے جو میرے والد نے مجھے اس وقت کی تھی جب میں اپنے پی ایچ ڈی کے لیے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، بالکل لاسٹ مومنٹ میں، آخری لمحات میں، کہ علم کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں اور اس کا مقابلہ صبر ہی کے ساتھ کرنا ہے. اور واقعی شاید میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا ہر اعتبار سے، لیکن اس نصیحت نے بہت ہی فائدہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو دین سے محبت کرتا ہے، تو فقر و فاقہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا آتا ہے. تو اگر ایسے حالات ہوں کسی بھی وجہ سے، تو انسان صبر سے کام لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن پھیر دیتا ہے. اسی طرح اور موقع کون سے ہیں؟ پسند کا کھانا نہ ہو تو ہم صبر نہیں کر سکتے، خاص طور پہ روزہ کھولنے کے بعد اگر اچھی کوکنگ نہ ہو، نمک زیادہ پڑ جائے یا کوئی اور چیز ہو تو گھر میں بدمزگی ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری محنت اکارت جاتی ہے، آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ بعض خواتین جذباتی ہو کر پھر یہ کہتی کہ میرا سارا دن اس میں لگ گیا اور تم لوگ یہ تبصرے کر رہے ہو، اور پھر ناراضگیاں اور پھر غصہ اور پھر عبادت میں خلل، اور کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے. تو اس موقع پر سنی انسنی کر دے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. بیماری پر، بیماری کا موقع یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت ہائے واویلا مچا دیتا ہے. پھر بیٹیوں کی پیدائش پر، کیونکہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں. انسان کو خود تو اپنی اولاد عزیز ہی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی باتوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. پھر بچوں کی وفات پر، بچوں کی وفات پر، پھر علم کے حصول میں. موسیٰ علیہ السلام نے
خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے اور بھی بہت سی عجائبات دیکھتے. یعنی وہ اس کی خضر علیہ السلام کا ہر کام ہی ایک انوکھا تھا، تو اور بھی کئی چیزیں سامنے آتی. انہوں نے کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. پھر اسی طرح اپنے سے اوپر والے سے تکلیف پہنچنے پر، جیسے پیرنٹس ہیں انہوں نے کچھ کہہ دیا، ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، یا پھر امیر کی طرف سے، باس کی طرف سے کوئی بات ایسی سننے کو ملی، تو اس وقت بھی صبر کرنا چاہیے. پھر ترجیح دینے پر، یعنی اگر کوئی آپ کے اندر سارے گٹس ہیں لیکن آپ سے کم تر شخص کو کوئی آپ پر پریفر کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لینا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ بہت محنت سے کیا ہے، بہت کوالٹی کا کام ہے، لیکن بعض اوقات لوگ آپ ہی کے منہ پر کسی اور کے ساتھ آپ کو کمپیئر کر کے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لینا چاہیے کہ یہ جانتے نہیں، انہیں نہیں معلوم، یہ کر لیں جو کر رہے ہیں، کہہ لیں جو کہہ رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح محنت آپ نے کی ہوتی ہے، شکریہ اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی صبر کرنا چاہیے. بدلہ لینے کے موقع پر جاہلوں کے جواب میں صبر کرنا، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص آپ کو بلا وجہ برا بھلا کہنے لگتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، گالی گلوچ دینے لگتا ہے. آج کل تو ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ کسی کے بھی خلاف کوئی چیز ڈال دو آپ یوٹیوب پہ، اور پھر اس کے اوپر کمنٹس پہ کمنٹس جو آنا شروع ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنے غلط قسم کے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور آپ کو معلوم ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، کس کس کو جا کے سمجھا سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر صبر ہی کرنا بہتر ہے. اور صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابو میمون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں صبر کی کچھ شرائط ہیں. راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صبر کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح صبر کر رہے ہیں، ہاؤ، کس کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے. سب اس کا اجر و ثواب چاہتے ہیں تو اس میں اچھی نیت رکھیں، شاید آپ کا صبر اللہ کے لیے خالص ہو جائے. سوری، آپ اپنے اور آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے، اور آپ اس میں اجر و ثواب کا حصول چاہیں اور اس میں اچھی نیت رکھیں، شاید آپ کا صبر آپ کے لیے خالص ہو جائے. ورنہ آپ جانور کے قائم مقام ہوں گے، جب اس پر مصیبت لوٹتی ہے تو بے قراری کا اظہار کرتا ہے، اور جب مصیبت تھم جاتی ہے، یعنی جب مصیبت ٹوٹتی ہے اس پہ تو بے قرار ہو جاتا ہے، جب تھم جاتی ہے تو سکون میں آ جاتا ہے. تو جو مصیبت اس پر پڑتی ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں آئی مصیبت. جانور جو ہوتا ہے نہ وہ ثواب کے حصول کی نیت کر سکتا ہے، نہ ہی صبر کر سکتا ہے. تو یہ تو جانوروں کی صفات ہے، اس لیے نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی مصیبت تھمنے پر اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی حمد بیان کرتا، اس کا شکر ادا کرتا. تو پھر یہ تو بالکل جانوروں والی صفات ہو گئی. پھر اللہ کی خاطر صبر کرنا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کا چہرہ چاہنے کی خاطر صبر کرنا، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا، یہ مصیبت کی شدت کو توڑ دیتا ہے. صبر جمیل اختیار کرنا، جس میں صبر جمیل کون سا ہے؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو نہ کوئی شکایت ہو. صبر کوشش سے آتا ہے، صبر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا. ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنا، مصیبت پر 4 بار شکر کرنا. شریح کہتے ہیں مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پر 4 بار اللہ کا شکر کرتا ہوں، اس بات پر کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اس پر کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا، اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ کہنے کی توفیق دی، کیونکہ اس سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت مجھے میرے دین میں واقع نہیں ہوئی. کسی سے پوچھا گیا صبر الجمیل کیا ہے؟ اس نے کہا تم آزمائش میں مبتلا ہو اور دل الحمدللہ کہہ رہا ہو، یہ صبر جمیل ہے. پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا، زبان سے رب کی رضا کے کلمات نکالنا، خیر کی بات کرنا، خیر کی بات منہ سے نکالنا، پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرنا، بندوں سے شکوے نہ کرنا،
جزا فضا نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، اللہ کو الزام نہ دینا. اور صبر کرنے والوں کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جن میں خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کا صبر، کہ ان کے والد نے ان کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا تھا اور وہ خوشی سے مان بھی گئے تھے. یعقوب علیہ السلام کے صبر کی مثال ہمارے سامنے، کس طرح یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر صبر کیا. یوسف علیہ السلام کے صبر کی مثال ہے، ان کی تو پوری زندگی صبر کا ایک نمونہ ہے. کس طرح اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دین سے، ہر چیز سے دور ایک مقام پر جہاں کوئی بھی اپنا نہیں، اور وہاں وہ محسنین میں سے ہوتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، کہیں نہ اللہ سے ناراض ہے نہ بندوں سے. ایوب علیہ السلام کی مثال، 18 سال تک ایسی بیماری رہی کہ سبھی نے چھوڑ دیا. آسیہ علیہ السلام کی مثال، کہ فرعون نے طرح طرح کے ظلم کیے تو انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. تو کہا جاتا ہے تو اللہ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا دیا، ان کو دکھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صبر ہی صبر ہے. طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ پر الزام لگنے کا واقعہ افک دیکھ لیجئے، اور بھی بے شمار مواقع ہیں. صبر کرنے سے آتا ہے. صبر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی یا غم آتا تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے پکارتے. کرنے کے کام یہ ہیں کہ مصائب اور مشکلات کو برا نہ سمجھیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی حالت کے مطابق اس کو آزمائش اور امتحان کی دوا پلاتا ہے. یہ ابن قیم کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اس میں سے مہلک بیماریوں کو نکال دیتا ہے. یعنی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا نفس بیمار ہوتا ہے، اس کا اخلاق بیمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کی ڈوز پہ لاتا ہے. جب انسان صبر کرتا ہے یعنی آزمائش اور امتحان کی دوا پلاتا ہے اللہ، اور پھر جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کی بیماریاں جا چکی ہوتی ہیں، یعنی اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے. پھر مصائب اور مشکلات کا مقابلہ انسان کو صبر سے کرنا چاہیے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، اطاعت کے کاموں میں صبر کریں، نافرمانی کے کاموں سے بچ کے صبر کریں. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے میں اللہ کی رضا میں راضی رہ کے خوشی اور محبت سے دن گزاریں. انبیاء کی سیرت سے سبق لیں. کوئی فقر و فاقہ کا سامنا کر رہا ہے تو نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں، جنہوں نے کئی پتھر باندھے ہوتے تھے پیٹ پر. کوئی ماحول سے پریشان ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں. لوگوں کی اذیت والی باتوں سے پریشان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں. شوہر کی طرف سے پریشانی ہے تو آسیہ علیہ السلام کو یاد کر لیں. بیوی کی طرف سے پریشانی ہے تو نوح اور لوط علیہ السلام کو یاد کر لیں. اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو یعقوب اور نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے. کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں، اور اگر آپ کی ذات پہ کوئی جھوٹے الزام لگائے تو حضرت عائشہ کی طرح صبر کریں. ساری مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں امتحان تو ہوتے ہی رہیں گے اور صبر کے مواقع آتے ہی رہیں گے دن رات، اور یہ انسان کی حقیقی ضرورت ہے. انسان کے لیے مستقل ضرورت ہے. اسی جیسے دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح دن میں کئی بار صبر کرنا پڑتا ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہی انسان اللہ کے ہاں کامیابی پاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد